بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل ثالث، الاسم اما مذکر و اما مؤنث۔ تیسری فصل میں مصنف فرماتے ہیں اسم یا مذکر ہوگا و اما مؤنث یا مؤنث ہوگا۔ یہ مذکر خبر ہے الاسم مبتدا کی، فالمؤنث پس اسم مؤنث۔ دیکھو پہلے مذکر تقسیم میں کہا اسم مذکر ہوگا یا مؤنث، پھر کیا ہے پہلے مؤنث کی تعریف کر رہے ہیں مصنف، فالمؤنث ما فیہ علامت التانیث۔ مؤنث وہ چیز ہے، وہ اسم ہے، فیہ علامت التانیث جس میں تانیث کی علامت ہو، لفظاً از حیث لفظ آپ کو تلفظ کرنے میں نظر آئے، او تقدیراً یا تو تقدیری طور پہ ہو تانیث کی علامت، یا تو حکماً ہو تانیث کی علامت ہونی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ تانیث کی علامتیں تین ہیں، ظاہراً جو علامتیں ہیں وہ تین ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو تا ہے، جیسے طلحہ فاطمہ میں تا ہے، یہ تانیث کی علامت ہے، مؤنث کی علامت ہے۔ اچھا، تو کہا اس کے بعد کیا ہے؟ مؤنث یعنی وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت ہو از حیث لفظ یا تقدیر یا از حیث حکم۔ والمذکر ما بخلافہ، اور اسم مذکر وہ اسم ہے جو کیا ہے؟ بخلاف المؤنث، مؤنث کے خلاف ہو، یعنی تانیث کی کوئی علامت نہ لفظاً نہ تقدیراً نہ حکماً ہو۔ وعلامت التانیث، اور تانیث کی علامت، یہاں علامت التانیث مبتدا ہے، اوپر فیہ علامت التانیث میں مبتدا مؤخر ہے۔ وعلامت التانیث، اور تانیث کی علامت، ثلاثۃ تین ہے، التاء ان میں سے پہلی علامت تا ہے، کطلحہ، طلحہ کیا ہے؟ اس میں تا علامت ہے تانیث سے، لہٰذا عربی استعمال میں طلحہ مؤنث استعمال ہوگا، چونکہ یہ لفظ جو ہے اس نے تا علامت تانیث کو قبول کر لیا ہے، اس میں تا علامت تانیث ہے۔ اور ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں طلحہ غیر منصرف بھی ہے، اسی لیے میں نے کہا کطلحہ کہا، نہیں تو کطلحتن کہہ سکتے تھے، سمجھ میں آئی بات؟ چونکہ یہ غیر منصرف ہے، طلحہ میں تانیث کی علامت تا ہے۔ والالف المقصورۃ، اور دوسری علامت تانیث کی الف مقصورہ ہے، یعنی کھڑی زبر ہے، کحبلا، جیسا کہ حبلا ہے، حبلا میں الف تانیث کی علامت ہے، اور حبلا کہتے ہیں حاملہ عورت کو، جو پیٹ میں بچہ رکھتی ہے نا اس عورت کو کہتے ہیں حبلا۔ کتنی علامات ہو گئی؟ دو۔ تیسری علامت بیان کرتے ہیں والالف الممدودۃ، اور وہ الف بھی تانیث کی علامت ہے، الممدودۃ جس الف کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، مد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کحمراء، جیسا کہ حمراء ہے، اس میں الف ممدودہ ہے، تانیث کی علامت، حبلا میں تانیث کی علامت الف مقصورہ، حمراء میں تانیث کی علامت الف ممدودہ۔ تو کیا ہے؟ یہ حبلا اور حمراء بھی غیر منصرف ہے، چونکہ تانیث بالف مقصورہ ہو یا ممدودہ ہو قائم مقام سببین ہے، ایک تو تانیث ہے، دوسرا الف کا تانیث کے ساتھ لازم ہونا ہے۔ یہ بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ رہ گیا حمراء کا معنی، حمراء کہتے ہیں سرخ عورت کو، جن عورتوں کا کلر سرخ ہوتا ہے نا اس عورت کو کہتے ہیں حمراء۔ والمقدرۃ، اور تانیث کی علامت جو مقدر رکھی جاتی ہے
وہ علامت تانیث انما سوائے اس کے کچھ نہیں، ہوا تا فقط، وہ علامت مقدرہ صرف تا ہی ہو سکتا ہے، نہ الف ممدودہ نہ الف مقصورہ، بلکہ صرف تا ہی تقدیر میں ہوگی۔ اچھا، کارض و دارن، جیسا کہ ارض ہے، ارض زمین کو کہتے ہیں، دار گھر کو کہتے ہیں، یہ دونوں عربی استعمال میں دونوں ارض اور دار یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو فرماتے ہیں بدلیل اریزۃ و دویرۃ، اس لیے کہ اریزہ دلیل اریزتن کے دلیل کے ساتھ اور دویرتن کے دلیل کے ساتھ، یعنی کیا مطلب؟ جب بھی کسی اسم کے مذکر اور مؤنث ہونے کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی اسم تصغیر بنائیں گے۔ اب ارض کے اسم تصغیر کیا آئے گا؟ اریزتن آئے گا۔ اب دیکھو تا جو ہے وہ ظاہر ہو گئی، چونکہ تصغیر ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز کو اپنے اصل کی طرف پلٹا دیتی ہے۔ تصغیر ہر چیز کو اپنے اصل کی طرف پلٹا دیتی ہے، یعنی تصغیر میں آ جائیں، اس کی تصغیر بنائیں تو پھر اگر وہ مؤنث ہے تو تا کو ظاہر کرتی ہے تصغیر، اگر مذکر ہے تو پھر تا ظاہر نہیں ہوگی۔ تو اب کیا ہے؟ ارزن کی اریزتن تصغیر ہے آئی ہے اور دار کی دویرتن آئی ہے، لہٰذا دار اور ارض دونوں کیا ہے؟ مؤنث ہے، اور کیا ہے؟ تا ان میں تقدیر میں ہے، ارض اور دار میں تا مقدر ہے۔ کیسے پتہ چل گیا؟ جب ہم نے ان دونوں کی تصغیر بنائی تو ہمیں پتہ چل گیا، چونکہ ان کی تصغیر نے تا کو قبول کیا ہے، تا ظاہر کر دی، تصغیر نے تا کو ظاہر کی ہے، لہٰذا یہ دونوں کیا ہے؟ دار اور ارض مؤنث ہے۔ آگے فرماتے ہیں ثم المؤنث، پھر مؤنث علی قسمین، دو قسموں پر مشتمل ہے، حقیقی ایک مؤنث حقیقی ہے، و لفظی اور دوسرا مؤنث لفظی ہے، یعنی مؤنث مجازی کو یہاں لفظی کہا ہے۔ اب مؤنث حقیقی کی تعریف مصنف فرماتے ہیں وَهُوَ مَا بِإِزَائِهِ، ہاں، مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے بِإِزَائِهِ، جس کے مقابلے میں ہو کیا؟ ذکرٌ، مذکر ہو، من الحیوانی، حیوان میں سے مذکر ہو تو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ اچھا، ازائہ، یہ باب افعال سے ازا صیغہ کیا ہے؟ صیغہ جو ہے وہ مصدر ہے، باب افعال کا مصدر ہے، یاد رکھنا۔ ہاں، بِإِزَائِهِ مقابل کے معنی میں ہے، ازائہ مقابل کے معنی میں ہے، یعنی وَهُوَ مَا، مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے، وہ چیز ہے بِإِزَائِهِ جس کے مقابل میں ذکر مذکر ہو، موجود ہو۔ تو یہ ذکر کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے، بِإِزَائِهِ یہ متعلق محذوف سے ہو کر خبر مقدم، پھر یہ مبتدا خبر مل کر ما کے لیے صلہ موصول مل کر ہوا مبتدا کی خبر، کس میں سے مذکر ہو؟ من نے آ کے بیان کر دیا، من الحیوانی، حیوان میں سے مذکر موجود ہو، کامرأۃ و ناقۃ، جیسا کہ عورت ہے، عورت، امرأہ عورت، اس کے مقابلے میں رجل موجود ہے، مرد، و ناقۃ اور اونٹنی کے مقابل میں ناقن، اونٹ موجود ہے، لہٰذا کیا ہے؟ یہ امرأہ اور ناقہ مؤنث حقیقی ہے۔ سمجھا میں تو کچھ اور تعریف کی ہے لیکن انہوں نے ٹھیک ہے، بہت اچھی کی ہے۔ وہ لفظی اور دوسرے نمبر پہ مؤنث لفظی ہے، مجازی ہے، وَهُوَ مَا بِخِلَافِهِ،
مؤنث لفظی وہ مؤنث ہے، وہ چیز ہے بخلاف ہی جو مؤنث حقیقی کے خلاف ہو، یعنی کیا مطلب، وہ ہے جس کے مقابل میں کیا ہے، مذکر موجود نہ ہو، کا ظلمتن جیسا کہ تاریک، و عین جیسا کہ عین دونوں مؤنث ہے۔ ظلمت جو ہے اس نے تا کو تسلیم کر لیا ہے، عین جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، اس نے تا اس میں ظاہر نہیں ہے، لیکن لفظ کیا ہے مؤنث، چونکہ اس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، حیوان مذکر تو نہیں کہہ سکتے چونکہ اس کا کوئی مذکر موجود نہیں ہے۔ اسی طرح حائض حکماً جو ہے یہ کیا ہے، مؤنث کی علامت ہے، یا چونکہ حائض ہونا یہ عورت کی صفت ہے، مرد کی نہیں ہے، تو وہاں جو ہے حائض جو ہے بغیر علامت کے استعمال ہوا ہے چونکہ حکمی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، حائضہ بھی کہتے ہیں، حائض بھی کہتے ہیں، یہ دونوں لفظ جو ہے عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا آگے چلو، وقت عرفتہ اور تحقیق آپ نے جان لیا، احکام الفعلی فعل کے احکام کو، اذا اسند الی المؤنث جب کیا ہے فعل کی نسبت دی جائیں کس کی طرف، مؤنث کی طرف، تو فاعل کی بحث میں، نائب فاعل کی بحث میں ہم نے بتا دیے ہیں، مصنف یہ کہہ رہے فلا نعیدها، پس ان باتوں کو ہم یہاں اعادہ کر کے طول نہیں دیں گے، ان باتوں کو ہم یہاں اعادہ نہیں کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔